حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، تو ایک یتیم بچہ آیا، ایک چھوٹا بچہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں ایک یتیم لڑکا ہوں اور میری ایک یتیم بہن ہے اور میری ایک بیوہ ماں ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں، ہم نے کھانا نہیں کھایا، آپ ہمیں کھانا کھلا دیجئے، اللہ آپ کو کھلائے گا۔ جب اس نے یہ گفتگو کی نا اس لہجے سے، اس بات بھرے محبت بھرے لہجے سے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حسن تکلم پر خوش ہوئے، مسکرا پڑے۔ یعنی کہ اس کا تکلم دیکھے چھوٹے بچے کا، یا رسول اللہ آپ ہمیں کھلائیں، اللہ آپ کو کھلائے۔ یہ حسن تکلم تھا، حضور اس پر مسکرا پڑے۔ حضور نے فرمایا جاؤ میرے گھر میں کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ وہ بچہ جب گھر میں جاتا ہے تو حضور کے گھر میں 21 کھجوریں تھی، وہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے رکھا اور دم کیا، اور دم کرنے کے بعد دعا کی، یا اللہ اس میں برکتیں عطا فرمایا، اور اس بچے کو عطا فرمائی۔ کہا 7 کھجوریں آپ کے لیے، 7 آپ کی بہن کے لیے، 7 آپ کی ماں کے لیے، ان کو لے جاؤ اور روزانہ صبح اور شام ایک ایک کھاتے جانا۔ اب وہ جب کھجوریں لے کر گیا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بڑی تیزی سے اس بچے کی طرف گیا اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور کہا بچے اللہ تیرا حامی و ناصر ہو، تو اپنے باپ کا جانشین بنے۔ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے دعا کی، فرمایا تمہارے حالات بہتر ہو جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ تیرا یتیم کے ساتھ حسن سلوک میں نے دیکھا ہے۔ بعض نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے فقط اس یتیم پر رحمت کے جذبے سے کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے۔ حضور فرماتے ہیں معاذ جو مسلمان کسی یتیم بچے کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ اس یتیم کے ہر بال کے بدلے اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اور اس کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پھر آگے فرمایا کہ ایک مقام پر حضور نے فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت پہ مجھ محمد کی جان ہے۔ حضور نے فرمایا روز قیامت اس شخص کو اللہ قطعاً عذاب نہیں دے گا جس نے کسی یتیم پر رحم کیا۔ اب یہ حدیثیں اور رب کا فرمان سن کے ہم اپنے معاشرے کے اندر اندازہ لگائیے کہ آج کون ہے 100 میں سے 1 آدھا ہوگا جو اس کا خیال رکھتا ہوگا۔ آج تو ہم یتیموں کو اپنی محفل میں بیٹھنا بھی دوبارہ نہیں کرتے، کسی غریب کو محفل میں آ جائے تو اسی کونے میں بٹھا دیتے ہیں، اور کوئی یتیم کھانے کے لیے آج ہمارے یہاں الٹ معاشرہ چل چکا ہے کہ ہم ختم دلائیں 40 میں کا یہ ختم الگ کس کا حق ہوتا ہے، کسی غریب کو دیا جائے، کسی یتیم کو دیا جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے تاکہ تیرے مرنے والے کو اس کا فائدہ پہنچے۔ آج ہمارا الٹ ہے، شادی تو چلو ٹھیک ہے نا، پروٹوکول مہمانوں کو دیا جاتا ہے، لیکن ختموں پر بھی جو اللہ کے راہ پہ چیز دے رہے ہو اس پہ بھی ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور جو رشتہ دار پیسے والے ہوں ہم اس کو غریب اٹھاتے ہیں، غریب کو کہتے ہیں بیٹھ جا، جو بچ جائے اس کو تقسیم کر دیتے ہیں، جو بچے جاؤ مسجد میں دے آؤ، جو بچے خود ہم سے نہیں کھایا جاتا وہ کل کا مال بھی جا کے مدرسے میں دے آتے، جاؤ اس کو ان کے دے۔ پھر تیرا رب کی رضا میں وہ مال دینا کس کام کا کہ یتیم کو وہ کھانا نہ مل سکا، یتیم کو وہ عزت نہ مل سکی، تو رب کی رضا کے لیے دے رہا ہے، اور رب کی رضا کے لیے بھی یتیم دھکے کھا رہے ہیں۔ شادی پہ تو آج ہمارا الٹا ہے نا کہ ہم غریبوں کو تو دیکھتے نہیں نا، ان کو تو ہماری توجہ نہیں تھی، ہم اسی طرف کارڈ بھی نہیں دیتے کہ ہماری سلیکٹ نہ ہو جائے۔ تو یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، لیکن اس کی نیکی کتنی ہے۔ کسی آج ہماری اسلامی محفل بھی ہو نا،
مذہبی محفل نعت ہو یا کوئی مذہبی تقریبات ہو تو ہم اس پہ بھی اس کو سٹیج پہ بٹھائیں گے جس نے خون اور یتیموں کا خون چوس کے اپنے آپ کو پروٹوکول دیا ہوا ہو اور اس نے یتیموں کا مال کھا کے حلال اور حرام کی نہ تمیز کی لوگوں پہ ظلم کرتا رہا اور نہ کسی کو وہ حق دیتا رہا. اور جب ہماری محفل میں ہم چودھری صاحب MNA صاحب اسٹیج پہ تشریف لائے اور وہ بابا جس کی جوتی بھی ٹوٹی ہوئی ہو, جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہو, لیکن وہ رات کی تنہائی میں ان کے رب کی بارگاہ میں پیشانی لگتا ہو, رات کو سونے سے پہلے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہو, جن کی یہ عادت ہو کہ رب کا قرآن پڑھ کے سوئے, اٹھے تو رب کا قرآن پڑھے, رب کو سجدہ کرے. ارے تمہیں کیا پتا رب کی بارگاہ میں اس کا کتنا مقام ہے. آج ہم نے اس غریب یتیم اور غریب کو اپنی نیکی محفل میں اور اسلامی محفل میں بھی تو جوتیوں پہ بٹھا دیتے ہیں, اور جنہوں نے لوگوں پہ ظلم کیا ہو, یتیموں کا مال کھایا ہو, ہم اس کو اپنے اسٹیجوں میں بھی پروٹوکول دیتے ہیں. یہ آج کا ہمارا معاشرہ ہے. نانا آج ہم بھی حضور کے اس فرمان پہ بھی عمل کر لینا. حضور نے فرمایا جو یتیم کے سر پر دستے شفقت بھیجتا ہے اس کے سر پہ جتنے بال ہیں اللہ اسے اتنے نیکی عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آج ضرورت ہے اس بات پر عمل کرنے کی کہ ہم, کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم پر ظلم کرتا ہے, یتیم کے ظلم پر اس کی آنکھ سے رب کا عرش بھی کانپ جاتا ہے, رب کا عرش بھی کانپنے لگتا ہے جب کوئی کسی یتیم اور غریب پر ظلم کرتا ہے. اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ دور تھا حضور جب صلح حدیبیہ پر تشریف لائے, وہاں 3 دن ٹھہرے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم سن یتیم بچی حضور کو دیکھ کر دوڑتی ہوئی آم کا چچا چچا کہتی ہوئی تشریف لائی, تو حضرت علی المرتضیٰ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور گھر میں لے گیا. سیدہ فاطمہ کو فرمایا اے فاطمہ یہ بنت عم ہے, اس کی ہم نے کفالت کرنی ہے, اس کی دیکھ بھال کرنی ہے. اب وہ ایک بچی, اس پر حضرت جعفر, حضرت زید بن حارثہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے اسلامی بھائی کی بیٹی ہے, اس کی کفالت میں کروں گا. حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرے چچا کی بیٹی ہے, اس کی کفالت میں کروں گا. حضرت جعفر فرماتے ہیں یہ میری بنت عمہ ہے اور میری زوجہ حضرت اسماء کی بھانجی ہے, اس کی کفالت میں کروں گا. ارے وہ بھی دور تھا کہ یتیموں کو پوچھا بھی نہیں جاتا تھا, لیکن میرے رسول تشریف لائے تو ایک یتیم بچی پہ جھگڑا ہو رہا ہے, یا رسول اللہ میں اس کی کفالت کروں گا, میں اس کی کفالت کروں گا. لیکن رسول نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کی کفالت حضرت جعفر کریں گے, کیونکہ اس کی بیوی یہ بھانجی ہے اور خالہ ماں کی بنا پر ہوتی ہے. تو یہ وہ دور تھا کہ لوگ کم سن یتیموں پر بھی جھگڑا کیا کرتے کہ یا رسول اللہ میں اس کی کفالت کروں گا. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یتیم کا تذکرہ کرتے ہوئے نقل فرماتے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ ایک بچہ, اس کا باپ فوت ہوا تو وہ اس کی ماں غریب گھرانہ تھا, ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, چادر نہیں تھی. اب اس چھوٹے سے بچے سے دیکھا نہ گیا, کہنے لگا ماں میں اپنے چچا سے جا کر آپ کے لیے کپڑے مانگتا ہوں. تو ماں کہنے لگی بیٹا یہ وہ دور نہیں ہے, چچا کے پاس سے تمہیں کپڑے نہیں ملیں گے, دھکے ملیں گے. لیکن بچہ تھا, محبت ماں کی دل میں تھی, نہ دیکھی گئی. چچا کے پاس گیا تو سب سے پہلے اپنے کزنوں یعنی کہ چچا کے بیٹوں سے ملاقات ہوئی. اب یہ ملاقات یہ نہیں تھی کہ ہم نے کسی شہر پہ جانا ہے, کسی کے ساتھ کھانا کھانا ہے. ابھی وہ گفتگو چل رہی تھی, اپنے چچا کے بیٹوں سے وہ باتیں کر رہا تھا تو اتنی دیر میں چچا بھی آ گیا. اب چچا نے جب اپنے بھتیجے کو دیکھا, اس کو اپنے بھائی کا چہرہ یاد نہیں آیا, اس کو اس کی یتیمی نظر نہ آئی. اس نے اپنے بیٹوں کو کمرے میں بھیجا اور بھتیجے کو کہا تو دفع ہو جا منحوس, تو ادھر آ گیا, تیری اس نحوست کی وجہ سے کہیں میرے بچے نے یتیم ہو جائے. اب وہ بچہ دکھی دل لے کر روتا ہوا واپس آ رہا ہے, رو بھی رہا ہے.
راستے میں میرے نبی کے غلام سے ملاقات ہوئی. اس نے پوچھا بچہ کیوں روتے ہو؟ کہا یوں گیا تھا چچا سے ماں کے لیے لباس لینے کے لیے، چچا نے دھتکار دیا ہے. اب اس نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، اس کائنات میں جہاں دھکے دینے والے ہیں وہاں سینے سے لگانے والے بھی ہیں. آج وہ نبی آ چکا ہے جو یتیموں پہ سرپرستی کرنے والا ہے، بے قصور کا کس ہے، یتیموں پہ رحم کرنے والا ہے. تم جاؤ سین حرم میں، محمد نام کا ایک شخص ہے، اس کے پاس جاؤ، تیری ساری حاجت کو پورا کر دے گا. جب اس نے حضور کے غلام کی یہ بات سنی، ماں کے پاس گیا، ماں کو سارا قصہ سنایا. ماں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے بھی سنا ہے کہ وہ ایسا بندہ ہے جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کا ایمان لے لیتا ہے، وہ اپنے ایمان میں اپنے اسلام میں داخل کر دیتا ہے. تو کہنے لگا ماں میں وعدہ کرتا ہوں اس کا اسلام قبول نہیں کروں گا. ماں نے کہا جا. جب جائے حضور کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوا، اور انداز تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس معاملے والا آتا ہے وہ کہتا ہے اللہ تیری خیر کرے، اللہ تیرے بچوں کی خیر کرے، اللہ تیرے، وہ تعریفیں ڈالتا ہے کہ تیرے رزق میں برکت ہو، تیرا فلاں ہو، فلاں چودھری صاحب فلاں. لیکن اور نہیں تو وہ یہ بھی کہتا کہ میں یتیم ہوں، فاں سے دھکے کھا کے آیا ہوں، تیرے غلام نے راستہ بتایا. نہیں، بلکہ وہ جاتے ہی کہتا ہے دیکھ میری ایک شرط ہے، تیرا اسلام قبول نہیں کروں گا لیکن ایک سوال بھی کروں گا. حضور مسکرائے، کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں یتیم ہوں، ماں بیوہ ہے، اس کے سر پہ چادر نہیں ہے، لباس پھٹا ہوا ہے، آپ سے وہ چادر لباس لینے کے لیے آیا ہوں. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ. ایک روایت میں امام راضی لکھتے ہیں کہ حضور نے آپ کو اپنی چادر عطا فرمائی، تو ایک روایت میں کہ حضور نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا. حضور نے کرتا اتارا اور اتار کر اس یتیم کو دیا، کہا اس کو لے جاؤ. دینے کے بعد حضور نے اپنے پائی پھیلائی اور اس کو سینے سے لگایا، اور حضور روتے بھی رہے، کہا جاؤ اپنی ماں کو دے کر آؤ. جب ماں کو دیا، ماں نے چادر اوڑھی. بیٹا کہنے لگی بیٹا اس کا اسلام تو قبول نہیں کیا. کہا نا میں نے اس سے پہلا یہ وعدہ کیا تھا. ماں کہنے لگی بیٹا جو اتنا شفیق ہے اس کا اسلام بھی قبول کر دینا چاہیے. یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر خوش ہوتے ہیں جو کسی یتیم پر دست شفقت بھیجتے ہیں، کسی یتیم کا خیال رکھتے ہیں. حضرت ابو عمران جونی رحمۃ اللہ علیہ، ابو خلیل رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں روایت، فرماتے ہیں میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سوالات میں سے ایک سوال پڑھا جو آپ نے رب کی بارگاہ میں کیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے کون سے سوالات تھے؟ کہنے لگے میں نے پڑھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں پوچھا کہ یا اللہ اس شخص کی جزا کیا ہے کہ جو شخص کسی یتیم بچے بیوہ عورت کا محض اللہ کی رضا کی خاطر اس کا کفیل بنے. تو رب نے فرمایا اے میرے پیغمبر اس کی جزا یہ ہے کہ اسے میں اپنے سائے رحمت میں قیامت کے دن جگہ عطا کروں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یہ کتنی بڑی جزا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ رب نے بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمیں اس کی تنبیہ فرمائی کہ یتیموں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ محبت اور اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. آج ہمارا رویہ بدل جائے تو کائنات میں کوئی غریب کوئی یتیم اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھے گا، کیونکہ آج جو غریب ہے یتیم ہے اس کو سلام بھی کوئی نہیں کرتا. آج سلام بھی اسے کیا جاتا ہے جو پیسہ جس کے پاس ہو، سلام بھی اسے کیا جاتا ہے جس کے پاس عہدہ ہو. اس لیے سلام اور دست شفقت غریبوں کے ساتھ اسی طرح کیا جائے جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی یتیم کو مارتا ہے تو اس کے رونے سے رحمان کا عرش بھی کانپ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں
اس بچے کو کس نے رلایا ہے؟ جب وہ روتا ہے نا کسی کے مارنے سے تو رب فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں اس کو کس نے رلایا ہے؟ حالانکہ رب جانتا ہے، جاننے کے باوجود سوال کر رہا ہے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے. تو رب فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جو اس بچے کو روتے ہوئے بچے کو خوش کرے گا، اس کو روتے ہوئے بچے کو خوش کرے گا، اللہ فرمائے گا میں قیامت کے دن اسے خوش کر دوں گا. لیکن جو اس کو آج خوش کرے گا روتے ہوئے تو اسے مسکرائے گا، قیامت کے دن میں اس کو خوش کر دوں گا. یہ کتنی بڑی جزا ہے جو اللہ کی بارگاہ سے ہمیں عطا ملتی ہے. ایک چھوٹا سا عمل ہے، آج ہم اس پر اپنا لیں تو اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے. انسان ساری زندگی عبادت کرتا رہے، سجدے پہ سجدہ کرتا رہے، خیرات کرتا رہے، سب کچھ، لیکن اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے اس کا پڑوسی ایک یتیم اور غریب خوش نہیں ہے تو اس کے سجدوں کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت بڑا اجر ہے. حضور نے فرمایا کہ وہ بدترین گھر ہے کہ جس گھر میں یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش نہ آیا جائے. حضور نے فرمایا وہ پسندیدہ گھر ہے کہ جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. حضور نے فرمایا وہ بہترین گھر ہے. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. رب فرماتا ہے بے شک وہ جو یتیموں کا مال نہک کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں بالکل نری آگ بھرتے ہیں. اور فرمایا کوئی بھڑکتے ہوئے دھڑکتے ہوئے کولے میں جائیں گے ایسے شخص جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں. ایک جو میں نے خطبے کے اندر کی روایت تلاوت کی اللہ اس میں بھی فرماتا ہے کہ اپنے مال کو، اپنے گندے مال کو، ناقص مال کو یتیموں کے ستھرے مالوں سے تبدیل نہ کرو. ایسا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو جہاں رب بھی اس بات پہ بار بار تنبیہ فرما رہا ہے اور حضور کی سیرت بھی ہمارے سامنے ہے کہ ایک یتیم کی کفالت کرنا، اس کو خوش کرنا، اس کے ساتھ نیکی کرنا، اس سے بڑا کیا انعام ملے گا. حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں ہوگا. اللہ ہم سب کو حضور کی سیرت پر، یہ جمعہ ہم نے سیرت پہ شروع کیا ہے، پہلا ہم نے حضور کے شمائل پر کافی جمعے ہم نے اس پر ذکر کیا. اللہ ہم سب کو ان سب کی خیرات عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا